بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے اساتذہ کے حقوق۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا، وہاں استاذ کو بھی ایک باعزت مقام عطا کیا تاکہ اس کی وجاہت سے علم کا وقار بڑھے اور علم سے انسانیت کا۔ استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے، جیسا کہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ استاد علم دے کر نئی نسل کی صحیح نشوونما اور اس کے فکر و نظر کی اصلاح کرتے ہیں۔ نئی نسل انہی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈلتی ہے۔ استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے تین باپ ہیں، ایک وہ ہے جو تجھے عدم سے موجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے اور طلبہ کی حیثیت زمین کی۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو شاگرد اپنے استادوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ علم کے ثمرات سے مستفید ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ اور ضرب بھی والدین کے علاوہ صرف استاد ہی کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے خوش ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اپنے طلباء کی کامیابیوں کو اپنی ہی کامیابیاں سمجھتا ہے۔ مسلمانوں میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ اس رواج سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے اور اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا تھا۔ ہمسایوں کے حقوق۔ انسان کو روزمرہ کی زندگی میں اپنے ہمسایوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کسی تکلیف یا بیماری کے وقت پڑوسی ہی وہ شخص ہوتا ہے جس کی مدد سب سے پہلے اور بآسانی دستیاب ہوتی ہے، جبکہ عزیز و اقارب تو اطلاع ملنے پر بہت دیر سے پہنچتے ہیں۔ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے وقت بھی پڑوسی سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ پڑوسی اور اس کے اہل و عیال کے اخلاق و کردار سے خود ہمارے گھر والے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اگر پڑوسی برا ہو تو اس سے انسان کا ناک میں دم آ جاتا ہے۔ اسلام نے پڑوسی کے حقوق پر بڑا زور دیا ہے اور پڑوسیوں کی تین قسمیں الگ الگ بیان کر کے ان سب سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، یعنی وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں، وہ پڑوسی جو ہم مذہب یا رشتہ دار نہ ہوں، عارضی طور پر پڑوسی مثلاً ہم پیشہ، ہم جماعت، شریک سفر یا ایک ہی جگہ ملازمت یا کاروبار کرنے والے۔ ہمسایوں سے حسن سلوک کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی۔ چند ارشادات درج ذیل میں ہیں۔ وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم ہو۔ تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے۔ اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو اسے قرض دو، محتاج ہو جائے تو اس کی مالی امداد کرو، بیمار پڑ جائے تو علاج کراؤ، اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤ اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ اگر اسے کوئی اعزاز حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو، اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے ہمدردی کرو۔ بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کے لیے روشنی اور ہوا رک جائے۔ کوئی میوہ یا سوغات وغیرہ لاؤ تو اسے بھی بھیجو۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی شدت سے تاکید فرماتے تھے کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ شاید یہ میراث میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے گا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں
ایک عورت کا ذکر آیا کہ وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات کو تہجد کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ اور ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا گیا کہ وہ صرف فرائض عبادات اور ادا کرتی ہے لیکن ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں جس کی شرارتوں اور اذیتوں سے اس کے پڑوسی امن میں نہ ہوں۔ غیر مسلموں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی صراحت فرما دی ہے کہ کافر اور مشرک ہرگز مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے شرعی حقوق عطا کرتا ہے اور مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ ان سے شفقت آمیز برتاؤ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار غیر مسلموں سے ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا ایک ڈاکٹر مریض سے کرتا ہے۔ اسی حسن سلوک سے مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مسلم اقوام کے دل جیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔